الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے ہم نے کیا سیکھا اور کن باتوں کا ہمیں علم ہوا اس کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ دو باتوں کا ذکر پچھلے درس میں کیا گیا تھا۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جس میں یہود اور نصارہ دونوں آتے ہیں، اور خاص طور پر یہود، یہ اپنے دور کے سب سے افضل ترین لوگ تھے۔ جس دور میں یہ تھے اس دور میں یہ سب سے افضل ترین لوگ تھے، بلند مرتبے والے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ان کے بارے میں کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہے، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو دنیا والوں پر ایک مقام عطا کیا ہے۔ دنیا سے مراد یہاں پر ان کے زمانے میں جو لوگ تھے ان میں تم کو ہم نے بلند رتبہ عطا کیا، فضیلت عطا کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت وہ رہتے تھے، جس دور میں اس دور کے اہل ایمان تھے، یہ کیا تھے؟ ایمان والے تھے، اس لیے ان کو فضیلت ملی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ان کے دشمن کے خلاف، جو کہ عمالقہ تھے، عمالقہ یہ ایک قوم ہے جس کا بادشاہ جو سب سے ظالم بادشاہ تھا جالوت کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک بادشاہ تھا جالوت۔ تو یہ جالوت بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، جب ان کے اندر نافرمانی آ گئی، انہوں نے حکم الہی سے جو ہے گریز کیا اور حکم الہی نہیں مانا، تو ان پر یہ قوم مسلط ہوئی عمالقہ، اور جس میں جو سب سے ظالم جابر بادشاہ تھا جو جالوت نام سے تھا، یہ ان پر مسلط ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف، اس قوم کے خلاف ان کی مدد کی، یعنی مدد کی ان کی۔ تو یہ اس وجہ سے تھا کہ اس وقت اہل ایمان تھے، لیکن جب سرکشی آئی تھی تو اس وجہ سے ایسے بادشاہ ان پر مسلط ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا کہ تم اس زمین پر داخل ہو جاؤ جو پاک زمین ہے اور جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے مراد فلسطین ہے۔ فلسطین ان کے حق میں لکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے فلسطین کو ان کے حق میں لکھ دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت یہ اللہ کے نیک بندے تھے، صالحین تھے، اہل ایمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کو اس کا وارث بناتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ زمین یہ اللہ کی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتا ہے، لہٰذا اس وقت یہ حقدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ چیز عطا کی اور کہا کہ فلسطین جاؤ اور اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن کیونکہ اس وقت وہ اس چیز کے حقدار تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور اسلام آنے کے بعد پھر وہ اس کے حقدار نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے انکار کی روش اختیار کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے، لہٰذا اب یہ زمین ان کی نہیں رہ گئی۔ یہ کس کی زمین ہو گئی؟ اب یہ مسلمانوں کی زمین ہو گئی، اہل ایمان کی زمین ہو گئی۔ اب اس پر حق کس کا ہے؟ اہل ایمان کا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک مسلمان یہودوں سے قتال اور جنگ نہیں کریں گے، لہٰذا مسلمان ان کے ساتھ جنگ کریں گے، یہاں تک کہ یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے یا کسی پتھر کے پیچھے بھی ہوگا تو درخت اور پتھر بھی یہ کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہاں میرے پیچھے ایک یہودی ہے، تم آؤ اور اسے قتل کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی حالت ہوں گے قرب قیامت میں کہ مسلمان اور یہود کے درمیان جنگ ہوگی، اور جنگ بھی اتنی شدید ہوگی کہ ہر شے جو ہے یہودیوں سے نفرت کرے گی، یہاں تک کہ کوئی یہودی جنگ کے دوران کسی پتھر کے پیچھے جا کر چھپا ہوگا یا کسی درخت کے پیچھے جا کے چھپا ہوگا تو درخت اور پتھر یہ بھی ان
کو بھی قوت گویائی گویا اللہ رب العالمین عطا کریں گے، اور یہ خود کہیں گے کسی مسلمان کو کہ یہاں آؤ، دیکھو میرے پیچھے ایک یہودی ہے اور اسے قتل کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے جو پتھر ہے اور جو درخت ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان یہود کے خلاف ہوں گے، اور پتھر یہ کہے گا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ مسلمان کو جب برائے گا کیا کہے گا؟ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یا مسلم، اے مسلمان۔ ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کا بندہ رہ کر، اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے، اس کے لیے یہ مدد آتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جو تھے یہود، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی فضیلتیں عطا کر رکھی تھی۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر فضل کرتے ہیں، علم کے ذریعے یا مال کے ذریعے یا کوئی عہدہ اور منصب کے ذریعے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ تو کیا ملا ہوا تھا ان کو؟ علم ملا ہوا تھا، ان کو جاہ و منصب بھی ملا تھا، بادشاہی بھی ملی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی عطا کر رکھا تھا۔ تو یہ جو جس کو بھی ملتا ہے مال دولت ملے، اسی طرح علم کسی کو اگر اللہ نے عطا کر رکھا ہے، یا کسی کو کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی پوزیشن ملی ہوئی ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر۔ پانچویں بات اس حدیث سے اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان فرق ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان فرق ہوتا ہے مرتبے میں اور درجات میں، یہاں تک کہ انبیاء کے درمیان بھی فرق ہے۔ فرق لیکن کس اعتبار سے؟ فضیلت کے اعتبار سے۔ مقام و مرتبہ سب کا ایک ہے، لیکن فرق کس بات کا ہے؟ فرق فضیلت کا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کسی نبی کو اگر بڑا فضل ملا ہوا ہے تو دوسرا نبی چھوٹا ہو گیا ہے، یا اس کو ہم کمتر سمجھیں گے، نہیں، بلکہ مقام سب کا ایک ہے، مرتبہ سب کا ایک ہے، لیکن فضیلت جو خصوصیت ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہی رسول ہیں جن کے درمیان ہم نے فضیلت رکھی ہے، یعنی کسی کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا اور تمام انسانوں کا سردار قرار دیا گیا، سید قرار دیا گیا۔ اسی طرح دیکھیں گے دوسرے انبیاء کو الگ الگ فضیلت ملی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ فضیلتیں ہیں، لیکن ان کے درمیان جو ہے فرق نہیں کریں گے۔ لا نفرق بین احد منہم، اہل ایمان کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کریں گے۔ فرق اس اعتبار سے کہ ہمارا نبی بہت اونچا، تمہارا نبی نیچا، اس طرح کی بات نہیں ہوگی، بلکہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے الگ رکھی ہیں، جس کو ایک طرح سے ہم خصوصیت کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ لوگوں کے درمیان تفاضل، جس کو ہم کہتے ہیں، فضیلت اور خصوصیت ہوتے ہیں اور درجات بھی ہوتے ہیں لوگوں کی۔ تو یہ یہاں پر آ کر اس آیت کریمہ کی جو باتیں تھیں وہ مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر جو ہے اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی کو سمجھ کر اور غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ہماری تمام غموں، پریشانیوں اور فکر مندیوں کا علاج بنا دے۔ آمین۔